السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دود مان قریشی کے در سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسی، اے ابد کے حسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں پہ ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حج کرے پھر میری قبر کی زیارت کرے، اسے ایک مقبول حج کے برابر اجر ہوگا، بلکہ جو حج کر کے آیا ہے اس کی قبولیت کا سبب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا
پھر میری قبر کی زیارت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر لی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ایک جنت کا باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ جو شخص مدینے میں رہ کر یہیں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یہیں مدینے میں رہ کر مرے۔ جو مدینے میں رہ کے مرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنا افضل ترین طاعات اور مقبول ترین عبادات اور ترقی درجات کے وسائل میں سے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور جس شخص کے پاس مدینہ طیبہ کی حاضری کے وسائل موجود ہوں اسے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر قبر اطہر کی زیارت کرنا واجب ہے۔ اور مدینہ طیبہ کی وہ سرزمین جہاں دین اسلام کی تکمیل ہوئی اور جہاں بارہا جبریل امین حاضر خدمت ہوتے رہے اور جہاں مقرب فرشتے بھی اجازت لے کر باادب حاضر ہوتے رہے، اور مدینہ طیبہ کی وہ سرزمین جن کو آپ کے قدم مبارک کے لگنے کی سعادت حاصل ہے، اور مدینہ کے وہ پہاڑ اور مدینہ کی وہ گلیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت کی، دعاؤں کی اور تکبیرات کی آوازیں سنی ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ آدمی سر کے بل چل کر بھی وہاں جا سکتا ہو تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طیبہ کا سفر ایک عاشقانہ اور محبت بھرا سفر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے سفر کرے اور راستے میں درود پاک پڑھتا رہے تو فرشتے اس کے درود کو خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں بن فلاں امتی حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے اور پیشگی تحفہ درود بھیجتا ہے۔ اور جب وہ مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے تو فرشتے نور کے طبق لے کر اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اسے طرح طرح کی خوشخبریاں سناتے ہیں اور نور کے طبق اس پر نشاور کرتے ہیں۔
مدینہ طیبہ جب حاضری کا موقع ملے تو اپنے سامان کو سنبھال کر اچھی طرح وہ غسل کر لیں، پھر سفید مصنون لباس پہن لیں۔ مصنون لباس سے مراد وہ لباس ہے جو علماء صلحاء پہنتے ہوں۔ وہ یہ دیسی قمیص ہے جس میں یہ تریزیں ہوں، بازو کھلے ہوئے ہوں، گلے پر یہ بین ہو، کالر نہ ہو، اور گلے کی اوپر والی پٹی دائیں طرف ہو، نیچے والی پٹی بائیں طرف ہو۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، دایاں اوپر رکھتے ہیں، تو یہ گلے کی پٹی بھی دائیں طرف والی اوپر ہو، بائیں طرف والی نیچے ہو۔ عمدہ خوشبو جو میسر ہو وہ استعمال کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اور سر پہ عمامہ بھی باندھ لے۔ آپ جب وفد کی ملاقات فرماتے یا عیدین کے مواقع ہوتے تو بسا اوقات سر پہ عمامہ باندھ لیا کرتے تھے۔ اور مصنون لباس ہے، سر پہ عمامہ ہے، شلوار تہبند پائجامہ ٹخنوں سے واضح اوپر ہو، تو مصنون لباس کے ساتھ اپنا چہرہ بھی مصنون لے کر جائے۔ شاہ کسریٰ نے ایران سے اپنے 2 قاصد بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے چہرہ انور پھیر لیا اور فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں اپنے چہرے کے بگاڑنے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي، لیکن میرے بادشاہ، میرے پروردگار نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں منڈوانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے دوران خواب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا بے وفا امتی محمد شفیع پاکستان سے آپ کے شہر میں، آپ کی مسجد میں آیا ہوا ہے، لیکن بے وفا ہے، سامنے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا، دور سے ہی سلام عرض کر دیتا ہے۔ آپ قبر اطہر کے قریب نہیں جاتے تھے، دور سے کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شفیع، بہت سے لوگ ہم سے دور رہ کر ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے قریب آ کر بھی ہم سے دور ہی رہتے ہیں۔
پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی مبارک میں دو شخص داڑھی مونڈ کر حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تھا، تو آپ نے ان کے سلام کا جواب مرحمت نہیں فرمایا تھا۔ یا رسول اللہ، اب بھی کچھ آپ کے امتی داڑھی مونڈ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، تو آپ ان کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں اور ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے شفیع، اگر اب بھی کوئی شخص داڑھی مونڈ کر میرے سامنے آ جاتا ہے اور مجھے سلام کہتا ہے تو میں نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا اور توجہ نہ فرمائی اور اپنی امت میں شامل نہ فرمایا تو پھر کہیں کوئی اور ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب میں حاضر ہونے سے پہلے اپنا مصنوع چہرہ لے کر حاضر ہوں اور یاد رکھیں کہ یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہوں، یہ عبادت باقی ہے۔ آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ عبادت باقی ہے۔ نہیں، آپ مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مرنے پر ہر عمل منقطع ہو گیا، لیکن یہ عبادت مرنے کے بعد بھی باقی ہے، یہ عبادت قبر میں بھی ساتھ ہے۔ اور اس نور ایمانی کو اور اس فطرت الہیہ کو ذبح کر دینا، مونڈ دینا، یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ آدمی اگر لیلۃ القدر کی رات میں احرام باندھ کر حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہو، اس وقت بھی یہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی داڑھی اتنی ضروری نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اور دل سے کسی کی برائی، کسی کی بدخواہی نہیں سوچنی چاہیے۔ تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ دل کو صاف رکھو۔ جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور میل ہے وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دل کو صاف رکھو، باقی اللہ رسول کے حکموں کو توڑتے جاؤ۔ یہ کون سی دلیل؟ ایران کے ایک شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر میں بڑے ہی محبت بھرے اور والہانہ شعر کہے۔ ہندوستان کے ایک عاشق رسول نے پڑھے تو اس کے عشق کی آگ اور بھڑکی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ جس شاعر نے یہ شعر لکھے ہیں اس کی زیارت کرنی چاہیے، قابل زیارت ہے۔ وہ ہندوستان سے سفر کر کے ایران پہنچا،
اس کے گھر کا پتہ کر کے اس کے گھر پہنچا۔ گھر سے معلوم ہوا کہ شاعر صاحب تو اپنے بال درست کروانے اور حجامت بنانے کے لیے حجام کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ عاشق اس حجام کی دکان پہ پہنچ گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میں جس کے شعر سن کر اور انتہائی متاثر ہو کر اس کی زیارت کو آیا تھا، وہ تو اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اسے بہت دھچکا لگا اور کہنے لگا، اے آغا چینی کونی، جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی آپ تعریف کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق کی آگ بھڑکاتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، منہ من می تراشم، منہ من می تراشم، میں اپنے بال ہی تو صاف کر رہا ہوں، ولے دل کس نمی خراشم، میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہا ہوں، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس نے کہا، بلے دل رسول در قبر اومی تراشی، تم جانتے نہیں ہو کہ تم اپنی داڑھی مونڈ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قبر میں دکھا رہے ہو۔ یہ جملہ سننا تھا تو ایمان تو دل میں تھا، فوراً بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو کہتا ہے، جزاک اللہ خیرا، چشم ما روشن دل ما شاد کر دی، تو میرے اندھے دل کو روشن کر دیا اور نابینا آنکھوں کو کھول دیا۔ میں تو غلط سوچ میں مبتلا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ امت کے اعمال میں نیکیاں دیکھتے ہیں تو آپ کا قلب اطہر خوش ہوتا ہے، اور جب امت کے اعمال میں گناہ دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی داڑھی رکھنا کوئی اتنا ہی ضروری ہے، بندہ اپنے عمل کو ٹھیک کرے، دل کو صاف کرے، بس دل پاک صاف ہو، اندر باطن ٹھیک ہو، تو یہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دلیل بھی غلط ہے۔ باطن کا پاک ہونا یہ مستقل شریعت کا حکم ہے، اور ظاہر کا شریعت کے مطابق ہونا یہ بھی شریعت کا مستقل حکم ہے، بلکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ ظاہر صحیح ہو، ظاہر بنا ہوا ہو تو باطن بھی صحیح بنتا ہے، باطن بھی بن جاتا ہے، بلکہ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے۔ گھر کا ایک ظاہر ہے، اس کی بنیادیں ہیں، دیواریں ہیں، پھر چھت ہے، پھر اس کی کھڑکیاں اور دروازے ہیں۔ یہ گھر کا ظاہر ہے، پہلے یہ بنتا ہے، پھر گھر کا باطن بنتا ہے، پھر گھر میں بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں اور گھر آباد ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ظاہر نہ بنے تو گھر کا باطن بن سکتا ہے؟ بیوی کو کسی سفید پلاٹ پہ لا کے آباد کیا جا سکتا ہے؟
تو ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے، اور ظاہر باطن کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر ظاہر کو ختم کر دو تو پھر باطن دشمن کے شکار میں شدید مبتلا ہو جائے گا۔ کبوتر ایک جانور ہے، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر اس کے بدن کے پر ہیں، باطن اس کے بدن کی ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ ظاہر اتنا ضروری نہیں ہے اور کبوتر کے بدن کے پروں کو اکھیڑ دے تو اس کا باطن محفوظ رہ سکتا ہے؟ دشمن پہلے ہی وار میں اسے شکار کر لے گا، اور اگر اس کا ظاہر موجود ہے تو پھر یہ دشمن کا کھٹکا پاتے ہی اپنے ظاہر کی مدد سے اڑ کر محفوظ مقام پہ پہنچ جائے گا۔ تو ظاہر باطن کا محافظ ہے۔ آپ شراب خانے میں جائیں، آپ کو ایک بھی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا، تو داڑھی والے کو وہاں لے جانے سے کس نے بچایا؟ اسی نور ایمان نے، اسی ایمانی ہتھیار نے بچایا۔ ظاہر باطنی ایمان کا محافظ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں داڑھی تو رکھ لوں لیکن میں داڑھی کا حق پورا نہیں کر سکتا، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا۔ داڑھی کا حق پورا نہیں کر سکتا، میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا۔ تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ آپ داڑھی کا حق پورا نہیں کر سکتے، تو کیا آپ نے جو کان رکھے ہوئے ہیں ان کا حق پورا کر دیا ہے جو رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے جو ناک رکھی ہوئی ہے اس کا حق پورا کر دیا ہے جو ناک رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے جو اپنے بازو رکھے ہوئے ہیں اس کا حق پورا کر دیا ہے جو بازو رکھے ہوئے ہیں؟ شیطان عجیب حجتیں سکھاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور حق تعالی جل شانہ نے یہ مرد کی ایک خوبصورت فطرت بنائی ہے، اور داڑھی کو کاٹ دینا، مونڈ دینا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو خراب کر دینا ہے۔ اور بعض لوگ داڑھی اس لیے مونڈتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں گے، یہ ان کا خیال بھی بالکل غلط ہے۔ آپ 20 نوجوان جن کی داڑھی مونڈی ہوئی ہے انہیں ایک لائن میں کھڑا کر دیں، اور 20 نوجوان جن کی داڑھی موجود ہے انہیں سامنے دوسری لائن میں کھڑا کر دیں، پھر ایک نگاہ داڑھی مونڈے ہوئوں پہ ڈالیں، پھر ایک نگاہ داڑھی رکھے ہوئوں پہ ڈالیں، پھر دیکھیں، بار بار دیکھیں، ایک دفعہ داڑھی والوں کو دیکھیں، ایک دفعہ داڑھی مونڈے ہوئوں کو دیکھیں، پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ خوبصورت کون لگ رہا ہے، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ داڑھی والے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو یہ تو مرد کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ نور ایمان لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ حاضر ہو جائیں، سنت کے مطابق داخل ہوں، دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، تو 10 سنتیں
مسجد میں داخل ہونے کی بتائی تھی، انہیں پورا کریں۔ وقت مکروہ نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے مجھ پر کتنا فضل اور کرم فرمایا کہ مجھے اس بارگاہ عالی میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی کہ جبریل امین بھی جہاں باادب حاضر ہوتے تھے اور مقرب فرشتے بھی اجازت لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حق تعالی نے اپنے پاس عرش معلی پہ بلا کر اپنا دیدار کروایا، جنہیں جنت کی سیر کروائی، جنہیں جہنم دکھائی، انبیاء کا امام بنایا، اور جن کی سفارش پر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنتی بنائیں گے، اور جن کی سفارش پر جہنم کے فیصلے لیے ہوئوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ چاند کو اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، پانی کے پیالے میں دست مبارک رکھ دیں تو انگلیوں سے چشمے پھوٹنے لگ جائیں، 5 بندوں کے پکے ہوئے کھانے میں سے سالن نکال کر دیں اور روٹیاں نکال کر دیں تو 1400 لوگ پیٹ بھر کر کھا جائیں اور کھانا روٹیاں اتنی کی اتنی باقی رہیں۔ جتنے معجزات اور کمالات پہلے تمام انبیاء کو عطا کیے گئے تھے، وہ سارے معجزات و کمالات آپ کو بھی عطا فرمائے گئے، اور اس سے بڑھ کر ایسے کمالات و معجزات آپ کو عطا فرمائے گئے جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا بھی نہ جلتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے جو تک نہ ملتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کی ہدایت کے لیے دن بھر تڑپتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر جو حشر میں امت کے شفیع ہوں گے، جو امت کے قریب ہوں گے، جو امت کے حزین ہوں گے۔ حق تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً بلا شبہ
آپ کے پروردگار آپ کو وہ کچھ عطا فرما دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذًا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ، اِذًا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ، پھر تو اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، حشر کے دن آپ ہم گھر والوں کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 مرحلے تو ایسے آئیں گے جب ہر کوئی ہی کسی کو بھول جائے گا۔ ایک تو جب گناہ اور نیکیوں کے تلنے کا مرحلہ آئے گا، دوسرے جب نامہ اعمال کے تقسیم ہونے کا مرحلہ آئے گا، اور تیسرے جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو نیکیوں کے ترازوؤں پہ مجھے تلاش کرنا، میں اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکاتے ہوئے ملوں گا۔ اگر وہاں نہ مل سکا تو پھر مجھے نام اعمال کے تقسیم ہونے کی جگہ پہ ملنا، میں وہاں امت کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دلاتے ہوئے ملوں گا۔ اگر وہاں بھی نہ مل سکا تو پھر مجھے پل صراط پہ ملنا، میں اپنی امت کو خیریت سے پار کرواتے ہوئے ملوں گا۔ ان تینوں جگہوں میں سے کسی جگہ پہ تو ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس ہستی کی خدمت میں حاضری کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ مجھ گناہگار اور سیاہکار کو اس شکرانے میں تو نفل ادا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقبولہ اور آپ کی توجہات کے حاصل ہونے کی دعا کریں۔ پھر انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی باوقار طریقے سے اور انتہائی خشوع خضوع دھیان سکون سے درود پڑھتا ہوا مواجہہ پہ پہنچے۔ جالی کے پہلے سوراخ کو چھوڑ کر دوسرا بڑا سوراخ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہینا السلام علی رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی جگہ ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ پہنچے، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، اے زائر بیت نبوی، یاد رہے یہ بے قاعدہ جنبش یہاں، بے ادبی ہے خابیدہ یہاں، روح رسول عربی ہے۔ اور یہ تصور کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہیں اور آپ کو میرے حاضر ہو جانے کی اطلاع ہے، اور گویا میں آپ کی زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا ہوں۔ پھر انتہائی ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ یوں صلاۃ و سلام عرض کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو میری قبر پر آ کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا ہوں،
اور مجھے جو آ کر سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے لیے سب سے بڑی متاع عزیز اور سعادت عظمیٰ یہ ہوتی تھی کہ ہمیں موقع ملے اور ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں تو آپ ہمیں وعلیکم السلام فرما دیں۔ جس کو آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا اس کے تو دونوں جہانوں کے بارے میں آرے ہو گئے، اور یا پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرما دیں۔ حضرت عبادہ اپنے گھر میں ہیں، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم۔ عبادہ گھر میں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب آہستہ دیتے ہیں، باہر بھی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام فرماتے ہیں السلام علیکم، وہ پھر سلام کا جواب دیتے ہیں، آہستہ دیتے ہیں، باہر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر سلام فرماتے ہیں السلام علیکم، وہ پھر جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے ہاں جاؤ تو اسے 3 بار سلام کہو، اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ گھر والا گھر میں نہ ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو کہ باہر نہ آ سکتا ہو۔ آپ واپس لوٹے، پیچھے سے حضرت عبادہ بھاگے اور جا کر پیچھے سے آپ کو گلے لگا دیا، فرمایا ہو میں ابھی تو تمہارے دروازے سے ہو کے آ رہا ہوں، تم کہاں تھے؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر میں ہی تھا اور میں آپ کے سلام کو سنتا تھا اور جواب دیتا تھا، اور میری سعادت تو آسمانوں کو چھوتی تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سلام کرتے جائیں اور میں جواب دیتا رہوں۔ اگر پہلی دفعہ میں باہر آ جاتا تو مجھے 2 اور سلام نہ ملتے۔ تو انتہائی ذوق شوق سے عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے احسانات کو سوچیں کہ آپ نے امت کی خیر خواہی اور ہمدردی اور امت کو ابدی سعادتیں دلانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اور کتنے احسانات ہر امتی پر۔ طائف میں پتھر کھائے تو اپنی امت کے لیے، اور میں پتھر کھائے ہیں دندان مبارک شہید کربلا تو اپنی امت کے لیے۔ تو آپ کی تکلیفوں کو سوچے، آپ کے احسانات کو سوچے، آپ نے جتنی تکلیفیں زندگی میں اٹھائی ہیں وہ اپنے ہر امتی کے لیے اٹھائی۔ اپنے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حسن حسین فاطمہ علی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو جنتی تھے۔ حسن حسین کو تو جنتیوں کا سردار بتا دیا تھا، یہ تو قیامت تک آنے والے اپنے آخری امت کے غم میں اور درد میں آپ بے چین تھے۔ تو آپ کی تکلیف کو سوچتے ہوئے اور آپ کے احسانات کو سوچتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ اور اپنے بے وفا ہونے کی ندامت کا بھی احساس کرتے ہوئے
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی ساری رحمتیں نازل ہو جائیں اور آپ پر اللہ کی ساری سلامتیاں نازل ہوں۔ یہ عرض کر کے تھوڑی دیر انتظار کریں اور یہ امید رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا ہے، اور اگر آپ نے یہ جواب دے دیا تو پھر دونوں جہانوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر عرض کرے، یا رسول اللہ، گناہوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، میں حق تعالی سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور حضور سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار فرمائیں اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔ اگر حضور نے عنایت نہ فرمائی تو میں کہیں کبھی نہیں رہوں گا۔ اس باب میں دل کی سب فرمائشیں پوری کیجیے، کبھی آنسوؤں کی زبان سے کام لیجیے اور کبھی ذوق و شوق کی زبان میں عرض کیجیے۔ اور اگر آپ کو کسی نے خدمت اقدس میں سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہو تو اس کا سلام بھی خدمت اقدس میں عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر ایمان رکھنے والے فلاں بن فلاں امتی نے، اور اگر نام یاد نہ ہو، بہت سو نے سلام کے لیے کہہ رکھا ہو تو پھر یوں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے بہت سے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں نے آپ کی خدمت میں میرے ہاتھوں سلام عرض کر کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کو قبول فرمائیے۔ یا رسول اللہ، وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے خواستگار اور طلبگار ہیں، میری بھی اور ان سب کی بھی قیامت کے دن شفاعت فرمائیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی شفاعت اور عنایت سے مجھ سے آقار کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کی شفاعت اللہ کے ہاں رد نہیں ہوگی، کیونکہ حق تعالی خود ارشاد فرما چکے ہوں گے، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد بس کیجئے، اپنے سر کو اٹھا لیجئے، قل تسمع، اشفع تشفع، سر تعطا، اب بس سر اٹھا لیجئے، اب آپ فرمائیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو مانا جائے گا، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا۔ یہ تو حق تعالی پہلے ہی وعدہ فرما چکے۔ اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کر لیجیے، یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی
فلاں بن فلاں محمد طیب سلیم بن عبد اللطیف پاکستان سرگودا سے حاضر خدمت ہوں، اور میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن میرے ایمان کے گواہ ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں آپ کا امتی ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر 70 مرتبہ یوں صلاۃ و سلام عرض کیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ اس سے ایک عجیب ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے، صلی اللہ علیہ یا فلاں، اے فلاں، تجھ پر تو اللہ نے رحمتیں نچھاور کر دی ہیں اور اس کی حاجات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھائے بغیر حق تعالی سے دعا مانگے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگے۔ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین، جو دعاؤں کی کتاب مسنون مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 15 جگہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ قبول نہیں ہوئی تو پھر کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک اعرابی قبر اطہر پہ آئے اور کہا، اے اللہ، اے اللہ، عرب کے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے سردار کی قبر پہ آتے ہیں تو اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ عرب لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنے سردار کی قبر میں آتے ہیں تو اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے سردار کی قبر پہ آیا ہوا ہوں اور میں تیرا غلام ہوں، مجھے جہنم سے آزاد فرما دے۔ اپنے ذوق و شوق کی بات ہے، اپنے ذوق و شوق کو وہاں خوب پورا کیجیے، خوب دعائیں مانگیے اور کوئی بھی حسرت دل کی باقی نہ چھوڑیے۔ اور دل کا وجدان یہ کہتا ہے، وجدان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے والے ہر امتی سے بزبان حال یہ تقاضا فرماتے ہیں، بزبان حال یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ میں نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا خون بہایا تھا، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنی بیٹیوں کی طلاقیں میں نے منظور کی تھی، مجھے کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی تھی اور میں نے دین تمہیں پہنچا دیا تھا۔ آج میرا یہ دین
یتیمانہ حالت میں ہے اور ہر جگہ سے دھکے کھا رہا ہے۔ شادی والے کے پاس میرا دین پہنچتا ہے تو شادی والا کہتا ہے کہ میں اپنی شادی میں سب کو بلاؤں گا، روٹھے ہوئوں کو منا کر بلاؤں گا، لیکن دین کو میری شادی میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا دین دکاندار کے پاس جاتا ہے تو دکاندار کہتا ہے میں ہر آنے والے کو بٹھاؤں گا، اسے چائے پانی پلاؤں گا، اس سے بات چیت کروں گا، لیکن دین کو میری دکان میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ زمیندار کے پاس جاتا ہے دین کو، وہ بھی یہی جواب دیتا ہے۔ تو آپ بزبان حال اپنے امتی سے تقاضا فرماتے ہیں کہ میرے اس یتیم دین کو اپنے سینے سے لگاؤ اور میرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان اور مال کو قربان کرو۔ تو اس وقت اللہ کے حضور یہ بھی عہد کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو جسے آپ نے اپنے خونے اور اپنے جان کو دے کر امت کو دیا تھا، میں آج اس عالی دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے جان اور مال قربان کروں گا، وقت اور صلاحیتیں خرچ کروں گا۔ اگر وہاں آپ یہ عہد کریں تو دل میں ایک خاص ایمانی کیفیت محسوس کریں گے۔ پھر ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آرام فرما ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنی قربانیاں کی ہیں، آپ پر اتنے احسان فرمائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر جس نے جو احسان کیے تھے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں ابو بکر کو نہیں چکا سکا۔ میں آخرت اللہ سے ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے پاؤں گا۔ اور کیا شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے 23 سال حضور کے ساتھ ہر موقع پہ اپنی جان کی مال کی بازی لگائی ہے، 23 سال جان کھپائی ہے، مال کھپایا ہے، تو اللہ نے بدلہ کیا دیا ہے؟ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ حضور کے ساتھ ہی بہشت میں آرام کر رہے ہیں۔ اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے ہاں عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہی ابو بکر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میں بھی اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر بھی امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر کو پکارا جائے گا کہ مجھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے اور قبر میں بھی میرے ساتھ ہے، حشر میں بھی میرے ساتھ ہے اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہے۔ اور بالاجماع انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ ترین ہستی اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں ان کی تعریف کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کریم نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے رسول اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، یہ ابو بکر ہیں، لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوں، انہیں بھی سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا صہر رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تو ہیں، ان کی بیٹی عائشہ آپ کی حرم اور سب سے پیاری بیوی، اور جنتی عورتوں کی سردار عائشہ حضور کی حرم میں ابو بکر کی بیٹی، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے بعد بالفرض کسی نے نبی آنا ہوتا تو پھر عمر نبی ہوتے، جس کی زبان پر وحی اترتی تھی، جو بات عمر کہہ دیتے تھے وحی اسی کے مطابق آ جاتی تھی۔ 22 مرتبہ وحی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ ان کی خدمت میں سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ساتھ جنت البقیع میں 12,000 کے قریب صحابہ اہل بیت آرام فرما ہیں، ان کی زیارت کے لیے بھی جائیں، انہیں بھی سلام کہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اور ان کی اتباع کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں 2، 4، 6 جتنی توفیق ملے نفل پڑھیں، پھر دعا مانگیں، یہ جگہ دعا کے قبول ہونے کی ہے۔ ریاض الجنت میں حاضری کی سعادت ملے تو یہ 3 دعائیں تو ضرور مانگیں کہ اللہ تیرا ارشاد ہے کہ میں جسے جنت میں داخل کر دوں گا پھر اسے جنت سے نہیں نکالوں گا، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اب مجھے جنت سے نہیں نکالنا۔ دوسری دعا یہ مانگیں، اے اللہ تیرا ارشاد ہے کہ میں جب جنتیوں کو جنت میں داخل کروں گا تو ان کے سینے کے میل کچیل کو صاف کر دوں گا، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، میرے سینے کے میل کچیل کو صاف فرما دے۔ اور تیسری دعا یہ مانگیں، اے اللہ تیرا ارشاد ہے کہ جنتی کو جنت میں داخل کر کے اس کی ہر خواہش کو اور اس کی ہر تمنا کو پورا کیا جائے گا۔ اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، میری ہر جائز تمنا اور امید کو اور میری ہر جائز خواہش اور آرزو کو دنیا کی آخرت کی پوری فرما۔ کوشش کریں 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھیں، اور مسجد نبوی دروازے کے اندر کا حصہ ہے، دروازے سے جو باہر ہے وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، وہ باہر کا صحن ہے۔ مسجد نبوی سے جو اگلا حصہ ہے دائیں بائیں وہ بھی باہر کا صحن ہے، مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ تو 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر دروازے کے اندر پڑھیں، 2 پروانے ملیں گے، نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے آزادی کا۔ اور ایک احتیاط یہ رکھیں
کہ جن لوگوں کی رہائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف قباء کی طرف ہو تو وہ نمازوں کے لیے جلدی مسجد نبوی میں آئیں، اذان سے پہلے پہنچ جائیں، پہلے پہنچ جائیں۔ بعض دفعہ حجاج کی تعداد بڑھتی ہے، پھر سامنے کے دروازے بند کر دیتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر بعض ناواقفیت کی بنا پہ حاجی امام سے بھی آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہاں انہوں نے نشان دیے ہوتے ہیں، لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہ جگہ امام کے محاذات مقابلے میں آنے کی ہے، اسے آگے نہ بڑھیں۔ تو پھر راستے بند ہونے کی وجہ سے دیر سے آنے والے اس سے آگے بڑھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز اس طرح نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی صورت بن گئی ہو تو پھر اپنی نماز کو دہرائیں، وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ احد میں 70 صحابہ شہید آرام فرمائے، ان کی زیارت کریں، جبل احد کی بھی زیارت کریں، مسجد قباء میں بھی آئیں، پیدل چل کے یا سواری پہ یہاں 2 نفل پڑھیں۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے مدینے سے احرام باندھ کر حرم پہنچ کر عمرہ کر لیا ہو۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب یہیں پہ اپنی بات کو روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ حج کے مسائل کو پھر دہرا لیں گے، اور پرسوں پھر انشاءاللہ آخری مجلس میں زیارت مدینہ طیبہ کے آداب حاضر عرض کر دیں گے۔ تو کل اور پرسوں کے 2 سبق یہ انشاءاللہ ہوں گے، اور یہ آج تک کے گویا سبقوں کا خلاصہ ہوگا۔ جو لوگ پہلے نہیں آ سکیں وہ اہتمام کے ساتھ کل اور پرسوں عشاء کی نماز یہاں پڑھیں اور مسائل غور سے سنیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور حج میں اور مدینہ طیبہ کی حاضری میں مسائل اور آداب کی انشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ کوئی ضروری بات پوچھنی ہو تو جلدی سے چند منٹ میں پوچھیں۔ سر آپ نے پہلے فرمایا شروع میں کہ جو لوگ حج کا ادائیگی کر کے مدینے جائیں تو جن کی فلائٹ ہی مدینے اتریں گی۔ ہاں، جو پہلے ہی مدینہ طیبہ جا رہے ہیں ان کی پرواز کا نظم ہی ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں، ان کو وہی فضائل ملیں۔ سر داڑھی رکھنے کے بعد اس کو کلر کرنے کا کوئی داڑھی پر سرخی مائل کلر کر سکتے ہیں، بالکل سیاہ کلر کرنا جائز نہیں۔ جو عید کی قربانی ہے وہ گھر بھی کر سکتے ہیں، جو حج کی قربانی ہے یا دم ہے وہ حرم میں کرنا ضروری ہے۔ پرائیویٹ حجاج کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے لیے دعا کرا دیں کہ اللہ تعالی تقریباً 70,000 حاجیوں کو آسانیاں فرما دیں۔ اللہ تعالی سب کے لیے حج کو آسان فرماوے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالی دور فرماوے۔ اگر خامن بیوی کو پردے کی ترغیب دیتا رہے لیکن بیوی مائل نہ ہو رہی ہے تو خامن ترغیب دینے پر ہی اتفاق کرے یا کسی حد تک سختی کرے۔ جب بیوی سے کوئی بات منوانی ہو تو پھر کیسے منوائی جاتی ہے، کوئی اور بات منوانی ہو تو کیسے منواتے ہیں، اس طرح منوا لیں۔ کیا مسجد نبوی میں ہم آپ سے مخاطب ہو کر باتیں کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو عشق و محبت کی عقیدت کی باتیں ہیں، یہ جس کا تعلق ہے پھر وہ اسی کو زیبا دیتا ہے، ہم آپ کو کیا زیبا دیتا ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی
آخر عمر میں قبر اطہر پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب تو دعا میں مانگوں گا اور آپ آمین آپ نے فرمانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر تو ایسے ہی ہوا، دعا میں نے مانگی اور آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عقیدہ حیات النبی کی وضاحت فرما دیں۔ پوری امت، چاروں آئمہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں اس بات پر متفق ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو شخص آپ کی قبر اطہر پہ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے، آپ اسے سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ دلیل موجود ہیں۔ اللہ تعالی حق پر استقامت عطا فرمائے اور حق سے پھسل جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حیض کی حالت میں عرق اور مہندی لگانا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں رنگ لگانا، مہندی لگانا یا بدن سے بال دور کرنا یہ مکروہ ہے، پاکی کی حالت میں کیا جائے۔ آب زمزم پانی کھڑے ہو کر پینا لازمی ہے، کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، بیٹھ کر بھی پی لیں تو کوئی گناہ یا کراہت نہیں ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ چہرہ مغرب کی طرف کرنا لازمی ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے چہرہ قبلہ کی طرف کرنا سنت ہے، جب مطاف میں جب کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے۔ اگر کوئی خاتون احرام کی نیت کے وقت حالت حیض میں ہو تو کیا غسل طہارت کے بعد اسی نیت کا عمرہ کرے گی یا دوبارہ احرام باندھا جائے گا مسجد عائشہ وغیرہ سے؟ نہیں، اگر احرام باندھتے وقت عورت حیض کی حالت میں ہے تو نفل نہ پڑھے، عمرے کی نیت کرے اور پھر تلبیہ پڑھے۔ اگر حج کا زمانہ ہے تو پھر حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے اور حج کے سارے احکام پورے کرے، عرفات، مزدلفہ، منی، رمی، اور قربانی ہو جائے تو بال کا کاٹنا، یہ سارے کام کرے، لیکن طواف زیارت نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، اور پھر اس کا یہ احرام برقرار رہے گا۔ مکہ پہنچ کر پاک ہونے کا انتظار کرے، پھر پاک ہو کر غسل کر کے عمرہ کر لے، اسے دوبارہ احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہی احرام برقرار ہے اور احرام کی پابندیاں بھی برقرار ہیں۔ کیا یہ خاتون غسل طہارت کے وقت جسم کے غیر ضروری بال صاف نہیں کرے گی؟ ناپاکی کی حالت میں بال دور کرنا، ناخن کاٹنا مکروہ ہے، وہ تو اس حالت میں صاف نہ کرے۔ کیا یہ خاتون غسل طہارت کے وقت صابن یا شیمپو استعمال نہیں کرے گی کیونکہ اس سے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے؟ ہاں، جب احرام میں ہے اور پھر غسل کرے گی تو پھر خوشبودار صابن استعمال نہ کرے، اور بہتر ہے سادہ صابن بھی استعمال نہ کرے، بس پانی سے اپنے بدن کو اچھی طرح پاک کر لے۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فہرست پیش کی جاتی ہے جس کے نام پہ حضور مسکرا دیں، وہ احباب سال حج و عمرہ پہ تشریف لے جاتے ہیں، ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔
حرم میں عام طور پر نمازیوں کے آگے سے گزرا جاتا ہے، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ نمازی کے پاؤں سے 8 فٹ جگہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحج کے غروب سے پہلے مینا سے اپنی بلڈنگ میں چلے گئے اور 13 کی رمی اپنی بلڈنگ سے آ کے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اگر سفر حج میں سلام کو عام کیا جائے تو کیسا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ حج مبرور یہ ہے کہ گفتگو نرم کی جائے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور سلام عام کیا جائے، اس سے حج مبرور بنے گا۔ حج بدل ایک تو ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس نے وصیت نہیں کی اور کوئی شخص یا اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے حج بدل کر رہے ہیں یا کسی سے کروا رہے ہیں، تو پھر اس میں تو صرف احرام باندھتے وقت عمرے کی حج کی جب نیت کریں تو اس کی طرف سے نیت کریں کہ اللہ میں فلاں بن فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں اور فلاں بن فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ اور اگر حج پہ بھیجنے والا موجود ہے، زندہ ہے اور خود معذور ہے اور اپنے خرچے پہ بھیج رہا ہے تو اس حج بدل میں 20 شرطیں ہیں۔ اس کے کچھ مسائل ہیں، یہ پھر تفصیلی مسئلہ ہے، جو اس طرح جانا چاہ رہا ہو وہ پھر الگ معلوم کر لے یا مستند کے حساب سے دیکھ لے۔ میری امی کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، حج کے دوران اگر یہ مسئلہ ہو کوئی حل ہے؟ صرف طواف میں باوضو رہنا واجب ہے، باقی کسی جگہ میں بھی باوضو رہنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ عرفات، مزدلفہ، منا وغیرہ میں اگر وضو نہیں ہے تو یہ قیام ہو جائیں گے، اگر سائی میں بھی وضو نہیں ہے تو بھی سائی ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آتا ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے رائے لیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ طواف زیارت کے بعد طواف وداع کر کے صفا مروہ کر سکتے ہیں، واپسی پہلی فلائٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صفا مروہ کر کے پھر مطاف میں آ کر طواف کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے اور بہت تکلیف کا سبب ہے، پھر طواف زیارت کے ساتھ ہی اگر طواف وداع کر لیتے ہیں تو ہو جائے گا۔ کیا روزہ مبارک کی حاضری سے پہلے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر لے کر جانا کہ بطور تحفہ پیش کروں گا، یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ جب پڑھیں گے تو فرشتے پہلے ہی پیش کر دیں گے۔ حج کے احرام میں جو نقاب والی کیپ پہن کر وہ چہرے کو لگ رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ کیپ پیشانی تک آ رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ کیپ پیشانی پر نہیں آنی چاہیے، جہاں سر کے پیشانی کے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں تک کیپ کو رکھنا چاہیے۔ اگر نقاب چہرے کو لگ جاتا ہے، 1 گھنٹے سے کم لگا ہو، یعنی آدھ منٹ کا ہی لگا پھر ہٹا دیا، پھر آدھ منٹ کی، اس طرح مختلف مواقع پر تھوڑی دیر کے لیے لگا اور یہ سارا وقت 1 گھنٹے سے کم ہے تو 1 مٹھی گندم صدقہ کریں۔ اور اگر 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زیادہ 12 گھنٹے سے کم لگا ہے پھر 2.25 کلو گندم صدقہ کریں۔ اگر 12 گھنٹے چہرہ ڈھانپا رہا پھر دم واجب ہوگا۔ احرام کی حالت میں آرام کرتے وقت کیپ کا کیا حل ہے؟ اگر وہ چہرے کو لگ گئی تو دم پڑ جائے گا، میں نے تفصیل عرض کر دی ہے۔ اگر نماز میں شبہ ہو جائے کہ رکعتیں کم یا زیادہ پڑھ لی ہیں، جیسے 4 کی بجائے 3 یا 5 پڑھ لی ہیں، تو کیا نماز دوبارہ پڑھیں یا سجدہ سہو؟ یہ تو نماز کے مسائل ہیں۔ اگر شک پڑ جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو غالب گمان قائم کریں
جہاں دھیان غالب ہو جائے اس پر عمل کریں۔ اگر کہیں بھی دھیان غالب نہیں ہو رہا اور پہلی مرتبہ شک پڑا ہے پھر نماز نئے سرے سے پڑھیں۔ اگر ایسا شک ہوتا رہتا ہے تو پھر کم رکعتیں قرار دیں، یعنی 3 یا 4 میں شک ہے تو 3 قرار دیں، لیکن قاعدہ بھی کریں، ہو سکتے چوتھی ہو، پھر 1 رکعت اور پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ آخری قاعدے میں بیٹھیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں، بہتر ہے درود بھی پڑھ لیں، ورنہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں قاعدے کے مطابق، پھر تشہد میں آ جائیں اور تشہد درود دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ کے سجدے میں آئیں اور تسبیحات پڑھ کر تکبیر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں، یہ سجدہ تلاوت۔ اگر عورت کے سر کے بال کینسر میں کیمو لگوانے کی وجہ سے بالکل اتر گئے تھے، اب بال آئے ہیں 2 یا 3 انچ ہیں، عمرہ اور حج کے بعد اپنے سر کے کتنے اور کس قدر بال کاٹے گی؟ پہلی مرتبہ تو انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لے گی، پھر دوسری مرتبہ انگلی کے پورے سے بھی کم ہے، پھر مونڈ لے گی، بے شک کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح مناسک کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض نئے لوگ ہیں، تلبیہ انہیں پورا اچھی طرح ازبر نہیں ہے، تو تلبیہ سارے ازبر کر کے جائیں، یہ حاجی کا شعار ہے اور حج اور عمرے میں اسے کثرت سے پڑھنا ہے، اسے ازبر اور پانی کی طرح یاد کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنك انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہمیں پاک اور صاف فرما، ہمارے بدنوں کو بھی پاک فرما، ہمارے قلب کو اور روحوں کو بھی پاک فرما، اور ہمیں مقدس سرزمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے اپنا برگزیدہ اور اپنا پیارا بنا لے، اور وہاں کی حاضری آداب کے ساتھ نصیب فرما دے۔ حج اور عمرے کو مسائل کی روشنی میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے میں جو کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی ساری حاجات پوری فرما، ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں، جن مقبول اوقات و مقدس مقامات پہ مانگی ہیں، وہ ساری دعائیں اور خیریں ہم سب کو
اور ہمارے گھر والوں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور جن برائیوں سے پناہیں مانگی ان سے پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ایمان، تقوی، طاعت اور اعمال صالحہ والی مبارک اور لمبی زندگیاں صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی مقرب اور برگزیدہ لوگوں میں کھڑا فرمانا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا، اپنے حبیب علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمانا، آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا، نیکیوں کا پلڑا ہم سب کا وزنی فرمانا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، پل سے رات سے پلک جھپکنے کی طرح سے پار فرما دینا، اور حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ نصیب فرما دینا۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور تیرے خزانوں کی وہ خیریں بھلائیاں جو ہم نہیں مانگ سکے، نہیں سوچ سکے، ہمارا کوئی عمل بھی ان کے حاصل ہونے کا سبب نہیں بن سکا، بن مانگے بن سوچے بلا استحقاق، وہ ساری خیریں اور بھلائیاں بھی ہماری توقع سے بڑھ کر اپنی شایان شان ہم سب کو، ہمارے گھر والوں، بیوی، بچوں، متعلقین اور پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو جن و انس کو مرحمت فرما، اور ہمارے دامنوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اور کسی بھی لمحہ اور لحظہ اپنے کسی بھی غیر کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ، پرائیویٹ حجاج کرام کے حج میں جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں دور فرما دے، اور ان سال حج کا عزم کیے ہوئے تمام حجاج مردوں اور عورتوں کے لیے حج کو آسان فرما دے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور سب کی حاضری اپنے گھر کی مقدر فرما دے اور اپنے یہاں طے فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔